الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الخطائين التوابون. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث طیبہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ خوش نصیب حضرات رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں اور رمضان المبارک کے جو موسم بہار ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 2 عشرے گزر چکے، تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج کا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، اگلا جمعہ 30ویں روزے کو ہوگا۔ پتہ نہیں 30واں روزہ ہوتا ہے یا یکم شوال ہوتی ہے۔ جانے انجانے ہم سے جہاں کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ کا کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام، محبوب علیہ السلام کے دل دکھانے والا کام اگر ہو گیا ہے تو اس کے اوپر توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ توبہ اور استغفار اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق میری فرما بردار بن جاتی، ان کے اندر کوئی توبہ کرنے والا نہ ہوتا، تو میں اس مخلوق کو ختم کر کے دوسری مخلوق پیدا کرتا
جو گناہ کرتی اور گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگ۔ معافی مانگنے والا در حقیقت اپنی مسکنت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنی کمزوری بتا رہا ہوتا ہے، اور بزبان حال یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، مجھ سے غلطی کوتاہی جہاں کہیں کچھ ہو گیا ہے، میں آپ کی علو شان کو مانتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت